آج سے 3200 سال پہلے زمین پر انسانوں کی سب سے سنہری اور طاقتور ترین سلطنتیں قائم تھی. مصر کے عظیم فرعون، اناطولیا کے جنگجو اور یونان کے مائسینین ہٹائٹس، یہ وہ تہذیبیں تھی جن کی دولت، فوج اور ٹیکنالوجی کا کوئی مقابلہ نہیں تھا. لیکن پھر تاریخ کے پیجز پر ایک ایسی آفت آئی جس نے ان سب کو چند سالوں میں راکھ کر دیر بنا دیا. یہ تباہی کسی زلزلے، قحط یا وبا کی وجہ سے نہیں آئی تھی، بلکہ یہ کام تھا سمندر کی لہروں کو چیر کرانے والی کچھ ایسے خوفناک اور پراسرار یعنی بحری سی پیپلز جنگجو کا، جنہیں تاریخ لوگ یا سمندری اقوام یا سی پیپلز کے نام سے یاد کرتی ہے. یہ لوگ کون تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ انہوں نے دنیا کی عظیم ترین فوجوں کو کیسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا؟ اور سب سے بڑا سوال، یہ سب کچھ تباہ کرنے کے بعد اچانک تاریخ کے پیج سے کہاں غائب ہوئے؟ آج کی ویڈیو میں ہم تاریخ سے پردہ اٹھائیں گے. اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1200 یعنی آج سے 3200 سال پیچھے جانا ہوگا. یہ برونز ایج یعنی کانسی کا دور تھا. دنیا گلوبلائز تھی، ملکوں کے درمیان بہترین تجارت ہوتی تھی، خوبصورت تعمیر عروج پر تھا اور سونے چاندی کی کوئی کمی نہیں تھی. لیکن پھر اچانک گویا ایک ہی رات میں سب کچھ بدل گیا. سمندر کی طرف سے سینکڑوں کشتیاں نمودار ہوئی. ان کشتیوں پر سوار جنگجو نے ساحلی شہروں پر حملے کیے. وہ صرف لوٹ مار نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ شہروں کو جلا کر راکھ کر رہے تھے اور وہاں اپنی بستیاں بسا رہے تھے. ترکی کی عظیم ہٹائٹ سلطنت، جو مصر کی سب سے بڑی حریف تھی، سیکنڈوں میں ملبے کا ڈھیر بن گئی. یونان کے خوبصورت محل تباہ ہو گئے. شام کا امیر مٹی میں ملا دیا گیا. برونز ایج کولیپس، جہاں پوری انسانی تہذیب ایک بار پھر اندھیروں میں چلی گئی. جب یہ سمندری بلائیں پوری دنیا کو نکل رہی تھی تو ان کا اگلا ہدف تھا اس وقت کے سب سے بڑی سپر پاور اینشنٹ ایجپٹ، اور پھر فرعون مرنے پاتخ کو ان کا سامنا کرنا پڑا. فرعون رامسس III نے اس جنگ کا حال اپنے مندروں کی دیواروں پر لکھوایا، جو آج بھی موجود ہے. رامسس لکھتا ہے، کوئی بھی ملک ان کے سامنے کھڑا نہ رہ سکا. وہ جہاں سے گزری انہوں نے سب کچھ برباد کر دیا. وہ اب مصر کی طرف بڑھ رہے تھے، پھر ہم نے انہیں روک لیا. مصر کی تاریخ کی سب سے بڑی بحری جنگ ہوئی، جسے کہا جاتا ہے بیٹل آف دا ڈیلٹا. پھر انہوں نے بڑی چالاکی سے ان کے جہازوں کو مصر کی دریائے نیل کی تنگ شاہوں میں پھنسایا اور ساحل سے ہزاروں تیر اندازوں کے ذریعے ان پر تیروں کی بارش کر دی. مصر یہ جنگ تو جیت گیا، لیکن اس جنگ نے مصر کو اتنا کمزور کر دیا کہ اس کے بعد فرعونوں کا سنہری دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سی پیپلز یا سمندری لوگ آخر تھے کون؟ کیونکہ قدیم ریکارڈز میں ان کا کوئی ایک وطن نہیں بتایا گیا. جدید تاریخ دانوں اور آرکیالوجسٹ نے برسوں کی تحقیق کے بعد 3 بڑی تھیوریز پیش کی ہے. تھیوری نمبر 1، پہلی تھیوری کے مطابق اس دور میں یورپ اور یونان کے علاقوں میں شدید قحط پڑا اور خشک سالی ہوئی. کھانے کی کمی کی وجہ سے لاکھوں لوگ اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. یہ صرف جنگجو نہیں تھے، بلکہ ان کی کشتیوں میں ان کی عورتیں اور بچے بھی تھے جو نئے گھر کی تلاش میں نکلے تھے اور راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کرتے گئے. تھیوری نمبر 2، دوسری اور سب سے دلچسپ تھیوری یہ پلیست ہے کہ ان سمندری اقوام میں ایک بہت بڑا گروہ نامی قبیلے کا تھا. مصری ریکارڈز کے مطابق یہ لوگ بعد میں جا کر موجودہ فلسطین کے ساحلوں پر آباد ہوئے اور دیگر تاریخی کتابوں میں انہیں فلسطینین کہا گیا ہے. DNA ٹیسٹنگ سے بھی معلوم ہوا ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق یونان اور یورپ کے جزائر سے تھا. تھیوری نمبر 3، تیسری تھیوری یہ ہے کہ یہ کوئی ایک قوم نہیں تھی، بلکہ ایک ڈومینو ایفیکٹ تھا. جب ایک علاقے پر حملہ ہوا، وہاں کے لوگ مہاجر بن کر دوسرے علاقے پر ٹوٹ پڑے اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے پورا بحیرہ روم ڈاکو اور لوٹیرو بے گھر لوگوں کا گھر بن گیا، جنہوں نے مل کر اس وقت کی حکومتوں کا تختہ الٹ دیا.
سمندری اقوام یعنی سی پیپلز نے دنیا کو ایک بہت بڑا زخم تو دیا، لیکن تاریخ کا ایک اصول ہے، پرانی چیز ختم ہوتی ہے تو ہی نئی چیز جنم لیتی ہے۔ برونز ایج کے اس خاتمے نے انسان کو آئرن ایج یعنی لوہے کے دور میں داخل کیا، اور اسی تباہی کے بعد دنیا میں نئی طاقتیں ابھری، جیسے کہ یونان کے فلسفرز اور عظیم رومی سلطنت۔ سمندر کے یہ پراسرار لوگ تاریخ کا رخ بدل کر خود کہاں چلے گئے۔ یہ راز آج بھی زمین کے تہوں میں دفن ہے۔ آپ کے خیال میں ان تینوں تھیوریز میں کون سی سب سے سچی معلوم ہوتی ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو زاویہ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔